السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کو کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یوکرین کے بحران کو حل کرنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں، جو روس کی طرف سے اپنی سابق جمہوریہ کی سرحد کے ساتھ 1,30,000 فوجیوں کی تعیناتی سے پیدا ہوا تھا۔ میکرون نے منگل کو کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ یوکرین میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے میکرون نے بتایا کہ صدر پوٹن کے ساتھ بات چیت سے وہ بحرانی صورتحال اور تناؤ میں کمی کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم کریملن نے فوری طور پر ان اطلاعات کو مسترد کیا کہ میکرون اور پوٹن نے کشیدگی میں کمی کی طرف پیش رفت کی ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا کہ ان کا ملک اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور صرف یوکرین ہی اپنی خارجہ پالیسی کا انتخاب کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج بدھ کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہیں۔ ملک کے 3 روزہ دورے کے بارے میں اعلیٰ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی توجہ ایشیا پیسیفک اور ہند بحر الکاہل کے علاقوں پر مرکوز ہے۔ بلنکن آسٹریلیائی وزیر خارجہ میریس پین کے ساتھ اپنے ہندوستانی اور جاپانی ہم منصبوں سے ملاقات کرنے والے ہیں، جو کوڈ نامی گروپ کا حصہ ہیں۔ بلنکن کا آسٹریلیا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مشرقی ایشیائی اور بحر الکاہل کے امور کے معاون وزیر ڈینیل کرٹن برنک نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میلبرن میں کوڈ وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں ہونے والی بات چیت کا ایک حصہ چین کی جانب سے درپیش چیلنجوں سے متعلق ہوگا۔ ادھر آکس یعنی بشمول آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے نام سے جانے جانے والی 6 فریقی سیکیورٹی شراکت داری کا اعلان گزشتہ ستمبر میں کیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں آسٹریلیا کے لیے جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزیں بنانے کا معاہدہ شامل ہے، جو انڈو پیسیفک خطے میں چین کی فوجی توسیع کے خلاف بڑھتی ہوئی ڈیٹرنس کا ایک حصہ ہے۔ چینی حکام نے کوڈ اور آکس کے بارے میں محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان ژاؤ لیجیان نے کہا کہ کسی بھی علاقائی تعاون کے لائحہ عمل میں کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ژاؤ نے آکس معاہدے کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ لیس ٹریس روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ماسکو جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ واضح کریں گی کہ روسی جارحیت کے وسیع تر نتائج ہوں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ سے بات کی ہے۔ انہوں نے یوکرین کی سرحد پر روس کی طرف سے افواج کی تعیناتی کے بارے میں اپنی مشترکہ تشویش پر تبادلہ خیال کیا اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی وابستگی پر زور دیا۔ انہوں نے کشیدگی میں کمی کی طرف سفارتی راستہ تلاش کرنے کے لیے روس کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے لیے امریکہ اور نیٹو کی تیاری پر تبادلہ خیال کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوہری شہریت کیس میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل واوڈا کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصل واوڈا نااہلی کیس کا 23 دسمبر سن 2021 کو محفوظ کردہ فیصلہ بدھ کو پڑھ کر سنایا اور حکم میں کہا کہ فیصل واوڈا کا سینٹ کی نشست کے لیے نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے۔ کمیشن نے فیصلے میں کہا کہ فیصل واوڈا نے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا تھا، جس کی وجہ سے وہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے۔ فیصل واوڈا کے وکیل اختر عباس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے
اپنے اختیار سے تجاوز کر کے فیصلہ سنایا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے کرناٹک کے بعض تعلیمی اداروں میں حجاب پر عائد پابندی کو چیلنج کرنے والی درخواست کو بڑے بینچ کے سپرد کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ جنرل کی تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کی عبوری اجازت دینے کی مخالفت کے بعد کیا ہے۔ ادھر یہ تنازع اب کرناٹک کے کئی علاقوں میں پھیل گیا ہے۔ کرناٹک کے شہر مانڈیا کے اے پی ایس کالج میں اس وقت حالات نازک ہو گئے جب گلے میں بھگوا شال لٹکائے بڑی تعداد میں طلباء کا ایک گروہ جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے ایک برقع پوش طالبہ کی جانب بڑھا۔ طالبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کالج کے پرنسپل نے اس کو بحفاظت کالج کی عمارت میں پہنچایا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کالجوں میں جے شری رام اور اللہ اکبر کے نعروں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی اور اسٹوڈنٹس کو یونیفارم کی پابندی کرنا ہوگی۔ مختلف حلقوں سے تعلیمی اداروں میں حجاب کی حمایت اور مخالفت جاری ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کی شدت پسندی کے خاتمے کی کوششوں کے تحت حکومت نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا فورم بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد فرانس میں اسلام کی تشکیل نو بتایا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر میکروں کی حکومت نے ہفتے کو دی فورم آف اسلام بنانے کا اعلان کیا، جس میں علماء اور عام افراد بھی شامل ہوں گے۔ فورم کے تمام ارکان کا انتخاب حکومت کرے گی اور اس میں خواتین کو کم از کم 1/4 نمائندگی دی جائے گی۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والے شدت پسندوں کے حملوں اور شام کی جنگ میں فرانسیسی شہریوں کی شرکت کی بنا پر شدت پسندی سے متعلق فرانس میں خدشات پائے جاتے ہیں، البتہ بعض حلقے کسی فوری خطرے کو مسترد کرتے ہیں۔ تہران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ بات چیت 10 دن کے وقفے کے بعد منگل کو دوبارہ شروع ہوئی، لیکن سفیروں نے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتایا کہ آیا وہ مختلف دشوار مسائل کو حل کرنے کے قریب ہیں۔ مندوبین کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں محدود پیش رفت ہوئی ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیلی حملے میں ایک شامی فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شام میں اہداف پر حملہ اس وقت کیا جب بدھ کی صبح اس عرب ملک سے شمالی اسرائیل میں ایک طیارہ شکن میزائل داغا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنانے میں استعمال ہونے والی شامی تنصیبات پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے کہا کہ شامی راکٹ ہوا میں ہی پھٹ گیا اور اسے اسرائیلی فضائی دفاع نے نہیں روکا، لیکن اس سے شمالی اسرائیل میں انتباہی سائرن فعال ہو گئے۔ وہاں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ مڈغاسکر میں ایک تازہ ترین طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے، جبکہ ساحلی باشندوں نے گھروں کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری رکھا ہے۔ ریاستی ڈیزاسٹر ریلیف ایجنسی کے مطابق طوفان بیتسیرائی بحر ہند کے جزیرے سے ٹکرا گیا، جس سے 91,000 افراد کے مکانات یا تو تباہ ہو گئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ 2 ہفتوں میں مڈغاسکر کا یہ دوسرا تباہ کن طوفان تھا، جب سمندری طوفان آنا نے ملک کے شمال میں 55 افراد کو ہلاک اور 1,30,000 افراد کو بے گھر کر دیا تھا۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ افغانستان میں صرف 5 ہسپتال ایسے ہیں جو کورونا وائرس کا علاج کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق حالیہ مہینوں میں 33 ہسپتال ڈاکٹر، ادویات اور شدید سردی کی وجہ سے بند کیے جا چکے ہیں۔ دارالحکومت کابل کے ایک ہسپتال میں کورونا کا علاج کیا جا رہا ہے، جہاں کے ڈاکٹر محمد گل کا کہنا ہے کہ اس ہسپتال کو صرف رات میں گرم رکھا جاتا ہے کیونکہ ہسپتال کے لیے درکار فیول کم مقدار میں دستیاب ہے۔ اس ہسپتال کو افغان جاپان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہسپتال کہا جاتا ہے، جہاں 100 کے قریب بیڈز ہیں۔ اس ہسپتال میں کورونا وارڈ ہمیشہ ہی بھرا رہتا ہے۔ ڈاکٹر محمد گل کا کہنا ہے کہ ہسپتال کو آکسیجن سے لے کر ادویات سب کچھ کی ضرورت ہے۔
ہانگ کانگ نے منگل کو وبائی مرض کے شروع ہونے کے بعد سے لاک ڈاؤن کے سخت ترین اقدامات کا اعلان کیا ہے، کیونکہ روزانہ انفیکشن کے نئے کیسز کی تعداد 600 تک پہنچ گئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے کہا کہ نجی احاطے میں 2 سے زیادہ خاندانوں کے اجتماعات پر پابندی ہوگی اور عوامی سطح پر صرف 2 افراد سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیم نے کہا کہ عبادت گاہیں اور ہیئر سیلون 24 فروری تک بند رہیں گے، جبکہ بازاروں اور ریستوراں جیسے عوامی مقامات میں داخل ہونے کے لیے ویکسین پاسز کی ضرورت ہوگی۔ کینیڈا کی سرحدی ایجنسی نے کہا ہے کہ امریکہ سے کینیڈا جانے والی مصروف ترین سرحد منگل کو بند رہی، جس سے ایک روز قبل کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا میں پولیس نے کووڈ کے خلاف ٹرکوں کی طرف سے منعقدہ احتجاج کو ختم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر ہزاروں لیٹر ایندھن ضبط کر لیا تھا۔ میئر جم واٹسن نے مظاہروں کے دوسرے ہفتے بھی جاری رہنے کے بعد اتوار کو شہر میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ 28 جنوری کو مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے ٹرکوں کی ٹریفک نے آٹوا کی سڑکوں کو بلاک کر رکھا ہے۔ ہالی ووڈ کے سب سے معتبر ایوارڈز آسکرز کے لیے نیٹ فلکس کی ویسٹرن فلم دی پاور آف دی ڈاگ 12 کیٹیگریز میں نامزد ہو کر سب سے آگے ہے۔ منگل کو 94ویں اکیڈمی ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا کے بہترین اداکار، اداکارہ، ہدایت کار، فلم اور دیگر کیٹیگریز میں ٹرافی کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جنہیں جیوری سب سے بہتر سمجھے گی۔ رواں برس آسکرز کی رنگا رنگ تقریب 27 مارچ کو لاس اینجلیس کے ڈالبی تھیٹر میں منعقد ہوگی۔ اس سال کی تقریب میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں 3 سال میں پہلی بار باقاعدہ میزبان ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔